محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى الأسدي البصري قال حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه من غير هذا الوجه. وبه قال حدثنا زيد بن أفضل الطائي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. هذا حديث غريب حسن لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر. اللہ تعالی کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. انسان عمل غیر صالح کرتا ہے. اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ وہ عمل غیر صالح ملزم بالعذاب نہیں ہے. عذاب کو لازم کرنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان عمل غیر صالح عمل معصیت کر رہا ہے, موت کے بعد اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہو جائے اور وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کرے. یہ تو معتزلہ اور خوارج کا مسلک ہے کہ عمل غیر صالح موجب للکفر ہو جائے. اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک نہیں. اب عمل غیر صالح کی بنیاد پر آدمی کہے تیرے اوپر خدا کی لعنت ملعون ہے, تیرے اوپر غضب خدا بندی ہے, تو جہنمی ہے, کیوں تو نے یہ عمل کیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کی سیاہ زندگی کو مقبول بنوا کے سیاہ نامہ عمل کو سفید کر دے. تو اللہ کا اپنا ہے. تو کون ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو کسی کی تعریف کرتا ہے حالانکہ وہ تعریف کے قابل عند اللہ نہیں ہے. تو بتائیں کہ لا تزکوا علی اللہ. بالکل اسی طرح یہ انسان کے عمل غیر صالح پر حکم لگا دینا, یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ فاسق ہے, کھل کر گناہ کر رہا ہے, لیکن آخرت کا فیصلہ اس کے اوپر تو ملعون ہے وہ نہیں کرتا ہے. تو کون ہوتا ہے اللہ کے اوپر لگاتا ہے؟ تو جہنمی ہے, تجھے کیا معلوم ہے؟ اگر ایک فاحشہ بدکار عورت جو کتے کے منہ میں پانی ڈال رہی ہے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی ہو کر کے اسے جنت کا مستحق بنایا جائے, تو تجھے سمجھنا چاہیے کہ اعمال غیر صالحہ مستلزم جہنم کو نہیں ہے, پکڑ کو نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک عمل صالح اتنا پسند آ جائے اللہ اس ساری زندگی کی گناہوں کو ختم کر دیا جائے. یہ اللہ کا اپنا حق ہے. تو کہے گا تو غلط بات ہوگی. اللہ کو اگر غصہ آ گیا اسے تو پاک فرما دے گا, تجھے جہنم کا بندہ بنا دے گا. اس لیے منع کرنا ہے اگر کسی پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے. بھائی آخرت کا معاملہ اللہ کی سپرد. چلیے لا تلعن الريح فإنها
خیر کا پہلو رکھتی ہے تو بمشیت اللہ تبارک و تعالی جو چیز بھی ہے تو تم اس کو کہو گویا کے در پردہ اللہ کو کہو منع کرو. یہی معنی ہے انتا ای انا مقلب الدهر. جی باب ما جاء في تعلم النسب وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد بن مولى المنبعث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صله الرحم محبه في الاهل مكراه في المال من سالكم في الاثر. هذا حديث غريب من هذا الوجه ومعنى قوله من سالكم في الاثر يعني في الزياده في العمر. فرماتے ہیں تعلم نسب قرابت کے سلسلے میں روایات گزری ہیں. قیامت کے دن فرماتے یہی سبب بن جائے گی تیری جنت اور جہنم کا. اللہ سے کہے گی پھر من وصلنی جس نے مجھ کو جوڑا ہے اللہ اس لیے جب قرابت حسن معاملہ قرابت کے اندر رحمت خداوندی کا ضرور قرابت کو تلاش کرو کہاں کہاں گئے خاندان کے لوگ پردادا پردادا لگا تھے کون ان کی کتنی اولاد تھی کون کہاں گیا کون کہاں گیا کون کہاں گیا لڑکی کہاں گئی لڑکا. پہلے لوگ شجرہ خاندانی ہوا کرتا تھا. بہت سے خاندانوں کے شجرے چھپے ہوئے ملتے ہیں. آج زمانہ ایسا کوئی جانتے. آج کے زمانے کے جو اثرات ہیں ان میں ایک اثر یہ بھی ہے کہ انصاف سے نہ کوئی رعایت کرتا ہے نہ انصاف کو تلاش دے دیتا ہے. آپ نے فرمایا تعلم تلاش پڑھو جانو. مطلب یہ بھی ایک فن ہے. خاندان کے رشتے کہاں جا کر رہتے کیوں تبدیلوں نبی رحمان کو کیوں وَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ محبت سبب محبت. اتنا مضمون سبب ہے گویا کہ صلۃ الرحم بذات خود محبت ہے. علی سبیل المبالغہ اللہ کے نبی کی ذات والا صفات کے لیے میں یجدونہ مکتوبا عندہ. محمد علیہ السلام کو پاتے ہیں لکھا ہوا. حالانکہ کوئی ذات لکھی ہوئی نہیں ملتی. اس کے اوصاف ملتے ہیں. نام یہ ہے یا اوصاف یہ ہے. ورنہ کوئی ذات تھوڑی کسی ذات میں بیٹھی رہتی ہے. یہ علی سبیل المبالغہ ہے. فرماتے یزیدون محمد علیہ السلام مکتوبا. اوصاف اتنے متعین کر دیتے ہیں آپ ادھر گویا آپ بذات خود بیٹھے ہوئے ہیں. علی سبیل المبالغہ. ویسے یہاں پر میں نے صلۃ الرحم در حقیقت وسیلہ محبوب جس کے ساتھ خود میں ضرور کرو گے اس کا دل کھل جائے گا. تمہارا کوئی نہیں مدد اللہ ایک برکت کیا ہے. تم جو مال خرچ کر رہے ہو انہیں سمجھو کہ خرچ ہو اللہ اس کے بدلے میں اتنا دے گا اتنا دے گا. کہ جو بھول جاؤ گے اس خرچ کو مسرات ہر وقت جب یہ مال کر رہو ہے یہ میں زندہ ہے. اسی چیز فرماتے ہیں من ساعت فی الاثر عمر کو زیادہ کرنے والا ہے. ایک تو تقدیر ہے. اس کا مقصد یہ ہے کیا معلق اگر ایسا ہوا تو اتنی عمر ہوگی اگر ایسا ہوا تو اتنی. اگر یہ مان لیا جائے تقدیر معلق مان لی جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر کوئی دنیا میں صلہ رحمی کرے گا تو عمر اس کی اتنی لمبی ہوگی. نہیں کرے گا تو اتنی چھوٹی عمر ہوگی. اگر تقدیر معلق نہیں مان فیصلہ ہو چکا
ما يبدل القول لدي ختم وما انا بظلام للعبید. تو مطلب دوسرا ہوگا من ساعت فی العسر، مطلب ہے کہ عمر کے اندر جاتی، یہ مطلب نہیں ہے کہ 60 سال کے بجائے 80 سال عمر ہو جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا نام بہت دنوں تک باقی رہے گا. لوگ کہا کریں گے بھائی آدمی ہوتا ایسا، حالانکہ مر چکا، بھائی صلہ رحمی کرنے والا اسے فلاں آدمی تھا. واقعات زندہ رہیں گے، اللہ اس کے نام کو زندہ رکھے گا گویا کہ اس کی عمر لمبی ہو. اور یہ بھی مانا ہو سکتے ہیں منسیات الفلاست کہ اللہ اس کے عمل میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ لوگ حیرت کیا کریں گے، ارے بھائی وہ آدمی بڑا نیک آدمی تھا، یہ کیا یہ کیا، اور اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ اپنی عمر کے اندر کیا کیا کر گیا، کیا کیا کر گیا. حقیقت میں تو اگر وہ کام اتنے تنہا کر گیا کہ ایک اگر انجمن ہوتی لوگوں کی بلکہ وہ بھی نہ کر پاتی. یہ بھی منسیات الفلاست ہو سکتا ہے. عمل میں برکت، بڑے علماء ایسے گزرے ہیں. مولانا فرنگی ہماری بڑی کم عمر 35-36 سال کی عمر، مگر شاید ہی کوئی نصاب تعلیم کی ایسی کتاب جس کا حال کیا نہ ہوگا. ہمارے اکابر کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے اندر معروف ہے چھوٹے بڑے جو رسائل ہوئے تقریباً 900 کے قریب لوگوں میں شہرت تھی جو رسائل، اور اپنی چھوٹی سی عمر کے اندر کرتے چلے گئے. آپ مان لیجیے 70-80 سال ہی کی عمر ایک انجمن اگر ہوتی تو نہ کرتے. اور متقدمین میں تو اللہ اکبر لوگ ایسے ایسے بھائی حیرت ہوتی کر سکتے ہیں. نہ کتاب آج تو بیٹھ کر کے کمپیوٹر دے کر کے سامنے اگر حدیث کو تلاش کرنا ہے تو ہر چیز سامنے ہے، بٹن دباؤ سامنے لکھ لو. اچھا اس سے پہلے کتابیں چھپی ہوئی بھائی لاؤ، کتابوں کے اندر چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں، درمیان میں اس کی فہرست دیکھو، پلٹو اور پڑھو، حدیث پر پہنچ جاؤ. اس زمانے میں جب کہ مخطوطات لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے، اتنی بڑی بڑی کتابیں نہیں ہوئی. علامہ عینی کو دیکھو بھائی شرح بخاری ہے تو وہ 10,000 صفحے کے اوپر ہے. ہدایہ کی شرح ہے، کنز الدقائق کی شرح ہے، ابو داؤد کی شرح ہے، کہ معنی آثار کیا، ہر چیز ہزار صفحے کی ہے. خدا جانے کیا علم تھا، کیسی برکت تھی انسان کے عمل کے اندر. حیرت ہوتی ہے کیسے کر دیا یہ کام. ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز سامنے، اور حیرت ہوتی ہے اس زمانے کے جب کہ مخطوطات ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ان کو پلٹنا پڑھنا کرنا، اس کے بعد ہر چیز کو نکالنا، حدیث کو کتنے لوگوں نے کیا، کہاں کہاں کیا ہے، وہاں سے تلاش کرنا، اس کو دخل، یہ اکیلا مگر چیز موجود ہے. آج لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ایک آدمی اپنی عمر کے اندر ایک تو زندگی گزری اس کی پڑھنے میں، غلط کر دیا، پڑھ کر تیار ہوا، اب لکھنے کے اندر آخر ہو کیسے گیا. 80-90 سال کی زندگی کے اندر آپ 15-20 سال تو نکال دیجئے، 60 سال کے اندر مان لیجئے 50,000 صفحے آدمی نے لکھی ہے. کیسے لکھی؟ حیرت ہوتی ہے. اللہ نے 50,000 صفحے ہو کیسے گئے. کیا ہے خدا کی طرف سے منسیات الفلاست کا مستحق ہے. جی قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوة أسرع إجابة من دعوة لغائب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإفريقي يضعف في الحديث وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. دعوة
قبولیت رکھنے والی دعا، ظاہر دعوت قائم لگائی، جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ سامنے نہیں ہے، سن نہیں رہا ہے، غائب ہے، پھر بھی تم دعا کر رہے ہو، یہ دلیل اخلاص ہے۔ اصل میں قبولیت کی بنیاد اخلاص ہے۔ اس کے لیے دعا اگر سامنے ہو سکتا ہے جس کے اندر خوش ہو جائے گا تو مستقبل میں کام دے گا، آئے گا، بیٹھے گا، محبت ہے، زیادہ دہش ہوگی، اس لیے سامنے کر اللہ قبر کرتا ہے۔ ایک آدمی نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کر رہا ہے، تو پھر بھی رو رو کر کے اس کے لیے دعا کر رہا ہے، تو مطلب ہے کہ کوئی تصنع نہیں، کوئی ریا نہیں، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں، صرف ایک دلی محبت ہے جس کی بنیاد پر کیا اپنی دعا کریں۔ یہ اخلاص ہے جو در حقیقت اسرع فرمائے بہت جلدی قبولیت۔ جی فرمائے چلیے۔ باب ما جاء في الشتم وفيه قال حدثنا قتيبة ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، روایت گزر گئی، بھول گئی۔ مومن طعن و تشنیع کرنے والا، لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان کا جو مفہوم ہے کہ ذات واجب الوجود اللہ کا استحضار، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اللہ کے بندے کو اس کی رحمت سے محروم کر دے، یعنی جو چیز عند اللہ ناپسندیدہ ہے، مومن کامل جو ہے وہ اتنا پسندیدہ چیز نہیں۔ وَلَلْفَاحِشُ وَلَلْبَذِيءُ، فحش کے دو مفہوم، فحش عملاً بے حیائی کے کام کرنا، فحش قولاً زبان سے بری باتیں نکالنا، بے حیائی کی بات نکالنا۔ اس کے بعد آ رہا ہے بدعت، بدعت باللسان ہوتی ہے، لہذا فاحش اگرچہ دو مفہوم ہیں فحش کے اندر، عملاً و قولاً، لیکن فاحش سے مراد عملاً لیا جائے گا، اس لیے کہ آگے بدعت آ رہا ہے قول کے روپ میں۔ لہذا جو یہ دونوں صفات بھی ناپسندیدہ ہیں عند اللہ۔ مومن کامل کی شان یہ ہے کہ ما لم یکن عند اللہ محبوبا، اس کو یہ اختیار نہیں ملتا۔ چلیے۔ باب ما جاء في الشتم وفيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبى لما قال فعلى الباري منهما ما لم يعتد المظلوم. وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم هذا المستبان دو گالی دینے والے، یہ اس کو دے رہا ہے وہ اس کو دے رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں تو اب اس کا وبال کس پر پڑے گا؟ اعلیٰ مضرت کے لیے ہوتا ہے۔ فعلی البادی منہما، بدا یبدأ، بادی یہ آئے گا، بدا یبدو کے معنی ظاہر ہونے کے، فعلی البادی منہما، بدایت کرنے والا، گالی تو دونوں دے رہے ہیں مگر ایک شخص سبب بنا ہے گالی، تو اگر گالی نہ دیتا تو دوسرا گالی نہ دیتا، تو جو بادی ہے پہلے نمبر پر گالی دینا، اسی کو اعلیٰ مضرت اسی کو پہنچے گی۔ دوسرے کا قصور تو زیادہ سے زیادہ یہی صبر کا استحصال کرنا چاہیے، مگر وہ صبر نہیں کر سکا، سبب تو بنائے گالی کا، تو مضرت بادی کے اوپر آئے گی، مگر کب تک؟ مانن یا بشرطے کے جواب مظلوم کی طرف سے مثل اس کے عمل کے جو باقی ہے۔ اب ترازو کہاں ہے اس کے بعد؟ جذبات آدمی کے ابھرتے ہیں، لیکن میرے باپ کو کہے گا میں 7 فٹ سے قبر سے اخاڑ
آدمی کے یہ اٹھتے ہیں تو قابو میں چلے جا رہی ہے. اور بات جو قانون ہے وہ ایک وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. اب مثلھا ہوگا ترازو کہاں ہے تو مثلھا ہو. جب ترازو نہیں ہے تو پھر ایک چیز پیش کرتی فوراً فمن عفا واصلح فاجرہ اللہ. سوچنا چاہیے ما لم یعتدی المظلوم. تو معتدی ہو جائے گا تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. اس نے تجھے ایک گالی دی تھی تو نے اسے 10 گالیاں دے دی. اس کا قصور تیرے قصور سے کم ہے. جب ترازو میں رکھا جائے گا ایک اگرچہ بڑا بھاری ہے کہ یہ سبب بنا مگر اس کے مقابلے میں تجھے 10 گالیاں دے دی یہ بھاری ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تجھے جو حق تھا وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کا حق تھا. اب جب تیرے پاس کوئی ترازو نہیں ہے جس سے تم مثلیت کو پکڑ سکے تو پھر اب سمجھ لے بہتر یہی ہے فمن عفا واصلح فاجرہ اللہ. یہ سب سے بہترین ہے. بھائی کسی نے کہا میں اس سے غلطی ہوگی میں نے کچھ آپ کے بارے میں اللہ سے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا بھی میں معاف کرتا. اور بزرگوں کا معاملہ جو ثابت چلے گئے آج تو ہمارے جذبات قابو میں نہیں رہتے لیکن وہ اہل اللہ جن کو اللہ نے کثرت ذکر کی بنیاد کے اوپر اپنے جذبات کے اوپر قابو عطا فرمایا تھا وہ لوگ یہی کیا کرتے. لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ راتوں کو اٹھ کر کے ان کے لیے دعا کیا کرتے. ہم نہیں کر پاتے ہیں. ہمارے جذبات یہ ہیں کہ جب ہم آپ اٹھائیں گے دعا کے لیے اس کا عمل ہمارے سامنے اور جذبات سامنے آ جائے. وہ اہل اللہ جو کثرت ذکر کی بنیاد پر اپنے جذبات اور خواہشات نفس کو کچلتے تھے اور ذکر اللہ کی کثرت ان کو کامیاب کر دیتی. اب آئی نہیں. اب تو کئے آمدی کئے فیصدی کل مرید ہوئے آج خلافت لے کے چلو. اب زندگی بدل رہا. وہ بیٹھتا ہے بہت تکلیف طریقے سے بیٹھا ہے میں خلیفہ ہو گیا. ورنہ تو خلافت ایسے وقت اس وقت اتنی کثرت دی آدمی کی زندگی بدل جاتی. خشیت خداوندی اس کے چہرے مہرے سے ظاہر ہونے لگتی. اس کے عمل سے ظاہر ہوتی تھی. تب جا کر کے لوگوں کو جاتے جیسے ہاں آج تو ہر قسم آکر کو سمجھ دے دی جاتی ہے. ہر چیز کا معیار ایسے ہی ہے. سال بھر سبق سے غائب رہا داخلہ کر کے گھر چلا گیا. دورے کے اندر کون پوچھتا ہے کون ہے کون نہیں ہے. 28 سال میں آئے گا امتحان میں بیٹا اور کتنے 90 نمبر ہوتا ان کا ہوتا صحیح. وہی معیار وہاں بھی بنا ہوا ہے. ورنہ تو خشیت خداوندی وہ چیز تھی جو ہر جگہ آدمی کو سوال کی تھی. اب ختم ہو گئی. یہ چیز کہاں ہے؟ چلیے. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن عبد الله قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فسبوا الاحياء. وقد اختلف اصحاب سفيان في هذا الحديث فروى بعضهم مثل رواية الحفري وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن خلافة قال سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفيه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبير بن الحارث عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبير قلت لابي وائل انت سمعته من عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نعم هذا حديث حسن صحيح. فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء. اموات دو طرح کی ہیں. ایک تو موتى مسلمین ہیں مسلمانوں کی اموات مرنے والے اور ایک کفار ہیں. آپ نے مسلمانوں کے بارے میں تو ایک قانون دے دیا
خدمت کرو. وہ چلے گئے دنیا سے کرتے کرتے. اب وہ ہیں اللہ ہے ان کا اور ان کے عمل ہے. تم اب کیا کرو گے؟ بھائی دنیا زندہ ہے اس کے علوم کو بیان کرتے ہو اگر اس نیت سے کہ وہ تائب ہو جائے. یہ تو مر چکا جا چکا اس کے علوم کو کے لیے بیان کرتے زیادہ. اب اس کے محاسن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر کرم ان محاسن پر پڑھ کر کے ان کے لیے سبب مؤخر کر دو. اگر اس کے محاسن کو سن کر کوئی دوسرا ان محاسن پر چلنے لگا تو اس چلنے کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا جو کر کے گیا. کوئی تو سبب بنا ہے اس کے لیے. تو یہ سبب بن سکتا ہے انجام کے اعتبار سے مرنے والے کے لیے خیر کا. لیکن محاسن موتاکم خطاب ہے مومنین سے صحابہ سے ای موت المسلمین ولكن المیت اذا كان کافرا. تو وہ اس ضمن میں نہیں ہے. اذکروا محاسن موتاکم لأنه ليس من موتاكم انه من الكافرين. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں ایک دوسری چیز ہے کہ اگر مساوی کو ذکر کرو گے خرابیوں کو ذکر کرو گے فتوبوا الاحیاء. ابو جہل کو جہالت کو ذکر کرو گے تو اکرمہ مومن صالح ہے بیٹھے ہوئے. میرا باپ بد نصیب تھا اگر ایمان لے آتا تو حالات نہیں میرا. اس لیے فرمایا فتوبوا الاحیاء. ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں یہ بات کانا کافرا. وہ تو جو کچھ کرتا تھا صنم کی عبادت کرتا تھا اللہ کے ساتھ شریک بناتا تھا اللہ سے بناتا تھا. تو ایسا تھوڑا ہی ہے کہ جھک کر کرتا تھا. لہذا اس کی اگر قبائح کو بیان کیا جائے تو کیا حرکت حرج یہ ہوگا فتوبوا الاحیاء. منع فرمایا گیا کہ یہ بھی مت کرو. ہاں اگر کوئی سبب نہیں ہے ایذائے احیاء کا تو ان کے لیے وہ قانون نہیں ہے. اس کو محاسن موتاکم وہ تو محاسن موت المسلمین ہے. ان کے موت المسلمین ہے نہیں تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتی. لیکن سبب اگر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ سبب بنتا ہے ایذائے احیاء کا اور اگر کسی مومن کا کہ موتا کو برا کہنا وہ مومن کا سبب بندہ نہیں کیا. یہی کہا جا رہا ہے اگرچہ مرنے والا مر گیا کانا کافرا اس کو تم برا کہہ سکتے ہو اس لیے کہ اس کو محاسن. لیکن اگر وہ سبب احیاء کے لیے تکلیف کا بن رہا ہے کیونکہ دیانت الاسلام انہوں نے اسلام مذہب کا ذوق اپنے گلے میں ڈال لیا اور وہ مرنے والا نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی شخص نے کسی کو کہا کہ باپ تو فاضل ہے تب میرا ہی باپ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ اور دادا اور سیدھا قاتل عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس ملازم کو جو حکومت کو نکال کے باہر کر دیا. آذیت الاحیاء اس سے زیادہ چیز کیا ہوگی کہ رسول اللہ کو تو کہہ رہا ہے کہ ان کے دادا اور چچا جنہوں نے پرورش کی ہے جب تک زندہ رہے رسول اللہ کو جوڑا نہیں. وہی تھا نا وشے کا تو ان کو کہتا ہے میں نکلتا ہوں. اسی لیے متقدمین نے اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ یہ نہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کو اجازت کہا دیتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قانون الفترہ وہ فترہ کے اندر ہے جس کے اندر صرف اتنا تکمیل ما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. یہ تو سب قریش ہیں
دیا جائے پہاڑ میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہے تو وہ اصحاب فترہ کے حکم میں ہوگا. ان کے لیے کیا ہے؟ کوئی تفصیلات ایمانیات کی نہیں، بس ایک چیز کہ اس عالم کا کوئی بنانے والا ہے اللہ، لا شریک لہ. کیا عقیدہ کافی ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ثبوت اختیار ہو. ورنہ امام کا مطلب کہ وہ اصحاب فترہ نے، اور اصحاب فترہ صرف اپنے اس عقیدے پر کہ اس دنیا کا بھی کوئی اللہ ہے سبب نجات. جب عبد المطلب ابراہ کا فوج آئی اور لشکر آیا اور کہا اپنے سامان کو لے کر کے اوپر چلے گئے پہاڑ کو، ہم اس کے مالک ہیں اور رب البیت ہے، وہ خود بیت کی حفاظت. پتا چلا کہ رب البیت پر ایمان تھا، اللہ پر. تفصیلات تو وہ تو انبیاء کے ذریعے سے معلوم ہو گیا، اور انبیاء وہاں بھیجے نہیں گئے، وہ کیسے معلومات ہو جائے گی کہ اب وہ صرف نجات ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ناجی ہے. کیوں؟ اس نے کہا صاحب فترہ میں جاؤ، فترہ والوں کے لیے حکم ان تفصیلات کا نہیں ہے، پہنچی نہیں ان تک یہ تفصیلات. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. تو پھر کیا ہوگا؟ نجات. کیوں؟ اس کے لیے دنیا کا رب ماننا ہے، اللہ ہے. وتقلبک فی الساجدین، ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ کو من صلب الی صلب ومن رحم الی رحم فی الساجدین. آپ کے آباء و اجداد امہات الساجدین الساجدین اللہ تبارک و تعالی. یہ تفصیل ہے. چلیے باب ما جاء في قول المعروف. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا ترابها من ظهورها وبطونها من ظهورها. فقام اعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ فقال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نائمون. غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، غرف اس کی جماعت کی. جنت میں ایسے کمرے ہیں، اتنی صاف و شفاف دیواریں ہیں ان کی. آج دنیا کے اندر شیشے کی دیواریں ہوتی ہیں، جنت میں یرا ظہورها من بطونها وبطونها. ان کے اندر بھی جو حسن و جمال ہے، آدمی باہر رہے گا تو تمنا کرے گا دیکھو صاحب ہے، باہر سے رہ کر کے اندر کے. اور باہر کا حسن جنات تجری من تحتها الانہار، کسی وقت بھی رحمت اور نعمت ہوتے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے. لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے ہوں گے؟ یعنی دنیا میں کیا کام کیا جائے جو وہاں تک پہنچ جائیں کہ ایسے کمرے مکانات مل جائیں کہ فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اطاب الکلام، جب بات کرے تو کوئی نرمی اور ایسا بابا جیسے خدا کی رحمت برسا. لوگ اپنے کلام میں ایسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سننے والا سنتا بھائی بابا. ارے واطعم الطعام، اور 10ویں محرم کو دعوت کر دی تاکہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے. واطاب الکلام واداب وصلى. تہجد پڑھنا بڑی اچھی بات ہے اگر خدا کسی کو توفیق دے. میں سمجھتا تھا کہ کوئی پرچہ آئے گا تو میں نے اس سے پہلے دفعہ مقدر کر دیا. والد صاحب سب تعلیم ہیں،
سباب المسلم فسوق، یہ دو چیزیں ہیں، رہ گئی تو پھر انتقال کے بعد تعزیت کی اجرا صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا گیا، بہت سے لوگ مطالعہ کرتے ہیں، ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، جسے شوق ہو وہی وہ بوسہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ہاتھ کو بوسہ دینا نہیں ہے، اللہ یہ کہ اولاد ہو محبتاً یا اپنی بیوی کے ہاتھ کو بوسہ دینا شہوتاً، اس کے علاوہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا مرتبہ دوسرا ہے۔ حدیث کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب چل رہی ہے، وہ کتاب کہاں مل سکتی ہے؟ مل سکتی ہے ہمارے پاس، یہ نسخے اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے خرید سکتا ہے، مقبول افطار۔ دیکھو سباب المسلم فسوق، یہ نیچے درجے کا گناہ ہے، اس کا گالی دینے والے کو فرض۔ قتال المسلم کفر، عام حالات کے اندر، ورنہ تو مسلمان کو گالی دینا اگر بالفرض والتقوی احانتاً علی ایمان ہی، ایمان کی توہین کرنے تو سبب بھی کفر ہو جائے گا۔ اور قتال کر رہا ہے، جانتا ہے کہ بھائی میری غلطی، اس کے باوجود قتال کر رہا ہے، تو یہ معصیت ہے جو تحت المغفرت ہے، کفر نہیں ہے اپنے، لیکن یہ کہا فرمایا گیا ہے زجر و توبیخ کے لیے کہ آدمی کو بچنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ گالی دے دی کسی کو تو گالی